الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا فهذا عيدنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایام قبل ایک بابرکت، ایک رحمت برسانے والا مہینہ، وہ سایہ فگن ہونے والا تھا، وہ مہینہ آیا اور اس مہینے نے ہم سب کو ڈھانپ لیا۔ اس مہینے کی رحمتیں، برکات وہ برستی رہیں اور برستی رہیں۔ اب وہ مہینہ اپنے رخصت ہونے کے قریب ہے اور وہ مہینہ اب ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جی ایک دن باقی رہ گیا تو ایک دن بھی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو چند گھنٹے باقی رہ گئے، چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس آدمی کو رمضان کی عبادات بھی نصیب ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان ملا اور رمضان کے ساتھ رمضان کی عبادات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کی بڑی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے 30 کے 30 روزے رکھے، ہم نے الحمدللہ 30 دن مکمل تراویح کا اہتمام کیا، الحمدللہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ہم نے دی، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ ہم حیران ہیں، نمازیوں سے بات چیت ہوتی ہے اور ان سے گفتگو ہوتی ہے، کچھ احوال بھی لے لیتے ہیں کہ جی بھائی بتائیں کہ قرآن پاک کی کیا ترتیب رہی ہے، تو وہ نمازی جو حافظ نہیں ہے، کوئی کہیں جاب کرتا ہے، کوئی کہیں نوکری کرتا ہے، کوئی کہیں دکان پہ بیٹھتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ جی آپ کی قرآن پاک کی کیا کیفیت رہی؟ تو فرمانے لگے، کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے 5 قرآن پاک مکمل ہو گئے،
ایک عام آدمی کی کیفیت ہے، ایک عام آدمی کی. کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب الحمدللہ میرے 7 مکمل ہو گئے، 8واں چل رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ 7 پارے کر کے پڑھتا ہوں، میری یہ ترتیب ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. عام دنوں کو ذرا دیکھ لیں، نہ اس میں روزہ ہے، نہ اس میں روزانہ رات کو 20 رکعت کا قیام ہے، نہ اتنی مقدار میں تلاوت ہے، نہ جتنی مقدار میں ہم اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ خرچ کرنا عام دنوں کے اندر ہے. یہ ساری کی ساری نیکیاں کرنے کا جو ہمیں موقع ملا وہ کس وجہ سے ملا؟ رمضان کی. اگر رمضان نہ ہوتا تو یہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں نہ ہوتی. تو اللہ کا بڑا فضل، اللہ نے رمضان دیا اور رمضان کی مناسبت سے ان نیکیوں کے کرنے کا موقع عطا فرمایا. ایک چیز جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی ہے کہ از راہ کرم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے، بار بار کہے اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، قانون خداوندی یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ عطا فرما دیں گے. اگر آج کسی نے 3 قرآن پاک مکمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال پھر کیا ہے اس میں اور مزید اضافہ عطا فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے شکر ادا کیا تھا، اس آدمی نے شکر ادا کیا تھا. ایک آدمی نے ایک مخصوص مقدار اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا، اللہ پاک اس شکر کی برکت سے اس میں اضافہ عطا فرمائیں گے اور زیادہ عطا اللہ پاک کی برکت سے، اللہ کے حکم سے اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. تو سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو ذکر کرنی ہے، ایک ہر آدمی کی الگ کیفیت ہوتی ہے نا. بعض لوگ عبادات کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بعض اوقات انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوتا ہے، انسان کے نفس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ تو نے جو کیا ہے نا پورے گھر میں کسی نے نہیں کیا. گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں کہ جس نے مکمل تراویح کا اہتمام کیا ہے. فلاں بھائی 10 روزہ کے بعد گھر میں بیٹھ گیا تھا، فلاں نے 15 روزہ پڑھی، اس نے تراویح چھوڑ دی. تو میں نے جو کیا ہے بس وہ میں نے جو کیا ہے، اصل نیک میں ہوں، اصل رمضان کو وصول کرنے والا میں ہوں. جتنی میں نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کیا اور میں نے زکوٰۃ دی، اتنا تو کسی نے دی نہیں. یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے، یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے. یہ جو تکبرانہ سوچ ہے، یہ دوسرے کو حقیر کرنے والی جو یہ سوچ ہے، حقیر سمجھنے والی سوچ ہے، یہ ساری کے ساری یہ جو نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کی فصل کو آگ لگا دے گی. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یا اللہ آپ نے مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سمجھ لیں یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے عبادات کی، ہم عبادات کے ساتھ جڑے رہے. یہ کس کا فضل تھا؟ یہ جو ایک خود نمائی اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، فلاں کے اندر یہ کمی رہی، ہاں زکوٰۃ دی اس نے، روزے رکھے، تراویح میں ڈنڈی مار گیا. اور لوگ بولتے ہیں، برملا بولتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے چونکہ آدمی فرینڈلی ہوتا ہے گھر میں تو کھل کے بات کرتا ہے اور بڑے کھل کے بول رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو رمضان میں کچھ کیا ہی نہیں. کبھی نہ بولے. ممکن ہے میں اور آپ روزانہ تراویح کے 40 اضافی سجدے کرتے ہو، پتہ نہیں یہ تو اللہ کی ذات ہے، پتہ نہیں شاید ایک بھی قبول نہ ہوا ہو، اور اس نے ایک کیا ہو، اللہ کو اتنا قبول، اللہ کو اتنا پسند آیا ہو، اللہ نے ایسا قبول کیا ہو کہ اس کی ساری مغفرت کر دی ہو. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا کہ کس کا کیا قبول ہوا ہے. تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانے. بعض لوگ خواتین کو اس طریقے کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہانڈی بناتی رہی، تم نے کیا ہے، تمہیں کیا پتا رمضان کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا رمضان کی عبادت کیا ہوتی ہے، تم نے کون سی لذت اور عبادت کا مزہ چکھ لیا، تم تو کھانے کے مزے چکھ رہی تھی. اس طریقے کے جملے کبھی آدمی نہ کہے، کبھی اس طریقے کے جملے آدمی نہ کہے. بس یہ کہے کہ جو عبادت ہوئی وہ اللہ کی توفیق سے ملی، وہ اللہ کی توفیق ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہم نے عبادات جو ہے وہ کر لی. تو یہ گزارش عرض کرنی ہے. دوسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعتبار بالخواتیم. اصل اعتبار کس کا ہے؟
ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی آدمی 15 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اینڈ آف دی ایئر، یعنی آخری دن جو آپ کا ہے سال کا، اس دن کتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. درمیان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، کبھی 10 لاکھ ہو رہے ہیں، کبھی 12 لاکھ ہو رہے ہیں، لیکن 15 رمضان کو جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اب وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اتنی رقم کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ایسا ہی ہے نا، عید الفطر والے دن جو آدمی صاحب نصاب ہے اس سے پہلے تھا یا نہیں تھا؟ عید کے دن، یہ جو آخری دن ہے، اس دن جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ صدقۃ الفطر دے گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو آخر کا شریعت میں بڑا اعتبار ہے. اینڈ کیسا ہوتا ہے، اختتام کیسا ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوری زندگی تقوی کی حالت میں گزاری لیکن آخر میں ڈنڈی مار گیا، ساری زندگی کے اعمال پہ پانی پھر جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے خوب لڑ رہا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ مشرکین کو قتل کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کسی جہنمی کو نہیں دکھا دوں، میں نہ دکھاؤں کہ جہنمی کون ہے. صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی بتائیں جہنمی کون ہے. فرمایا کہ یہ آدمی جو جنگ میں شریک ہے نا، یہ مشرکین کو قتل کر رہا ہے، یہ جہنمی ہے. یہ صحابہ حیران ہو گئے، یہ آدمی مسلمانوں کی لشکر میں سے اور مسلمانوں کی طرف سے یہ لڑ رہا ہے تو یہ آدمی جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہے اور مسلمانوں کی طرف سے قتال کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے رہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس کا پیچھا کرتا رہا. وہ جنگ میں کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا. جب جنگ کا اختتام ہونے لگا نا تو اس آدمی نے کیا کیا، اس آدمی نے اپنی تلوار کو سیدھا رکھا اور خود اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرایا اور تلوار اس کے شانوں کے درمیان سے نکلی اور آدمی وہیں مر گیا. اس آدمی نے کیا کر دیا؟ آخر میں خودکشی کر دی. اب دیکھیں حضور کے ساتھ زندگی گزارنے والا، مسلمانوں کی طرف سے لشکر میں شریک اور مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا، مشرکین کے ساتھ قتال کرنے والا، مشرکین کو قتل کرنے والا، اور اسی مجلس اور اسی جنگ کے اندر اس آدمی نے کیا کر دی؟ خودکشی کر لی اور حضور نے مہر لگا دی یہ آدمی جہنمی ہے. تو کیا ہے اینڈ جو اختتام ہے، اس اختتام کی بڑی ویلیو ہے. پورا رمضان اتار چڑھاؤ رہا، ٹھیک ہے، کچھ عبادت کے اندر کمی بھی رہی، کبھی سستی بھی رہی، کبھی آدمی ادھر ادھر بھی چلا گیا، کبھی آدمی نے نماز اس خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی جیسے اس کو پڑھنی چاہیے تھی. لیکن اب اینڈ ہے. اب کیا ہے اینڈ؟ چند گھنٹے رہ گئے، 1:30 بج رہا ہے تقریباً، اور تقریباً سمجھے کہ 6:45 بجے کے قریب جو ہے وہ کیا ہے، افطار ہو جائے گا. چند گھنٹے ہیں. عزیز دوستوں، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. جو کمی کوتاہی رہ گئی ان اوقات میں ان کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. جا کر سو گئے، جا کر گھومتے پھرتے رہے، اور پھر کیا ہوا؟ اس بات کے انتظار میں رہ کہ جی وہ افطار میں اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، اور یہ وقت نکل گیا نا، تو شاید ممکن ہے کہ یہ میرا اور آپ کا زندگی کا آخری روزہ ہو. رمضان کا شاید میرا اور آپ کا زندگی کا ہوں گے، ہم میں سے کچھ ہوں گے. کوئی رمضان کے بعد شوال میں چلے جائے گا اللہ کے پاس، کوئی محرم میں چلے جائے گا، کوئی ربیع الاول میں چلے جائے گا، کوئی رجب میں چلے جائے گا. تو لہذا عزیز دوستوں، یہ وقت آخری جو گھڑیاں ہیں اس کو یہ سمجھے آدمی کہ شاید یہ وسیع میری زندگی کا شاید آخری رمضان ہو، آخری گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرے. سلام ہے حکومت سندھ کو، انہوں نے بھی چھٹی دے دی، چلو کچھ عبادات کر لو. کیا کر لو بھائی؟ عبادات کر لو. یہ جو چند گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا. یہ جو ہماری جیبوں میں موبائل فون ہے نا، اس موبائل فون سے اپنے آپ کو تھوڑا سا، یہ افطار کے بعد بھی ہمارے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو عبادات کے اندر، تلاوت کے اندر، دعا کے اندر لمبی لمبی آدمی دعائیں مانگے، تسبیحات کے اندر اپنے آپ کو آدمی لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی معافی مانگتا رہے، اللہ نے جو توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کرتے رہے. جو اعمال کیے ہیں، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تلاوت کی ہے، تسبیحات کی ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگے. یا اللہ روزے کو قبول فرمانا، یا اللہ تلاوت کو قبول، یا اللہ زکوٰۃ کو قبول، یا اللہ میں نے جو تسبیحات کی ہیں، یا اللہ میں نے جو اشراق کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی، اوابین کی نماز پڑھی، صلاۃ التسبیح میں نے پڑھی، تہجد کا میں نے جو اہتمام کیا، لوگوں کو میں نے جو افطاری کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، لوگوں کو افطار کرایا، لوگوں کو سحری کروائی، جو بھی میں نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں. اللہ آپ اس کو، اگر ساری کوششیں ہوئی اور قبولیت نہ ہوئی تو سب ضائع.
سب ضائع. اور تھوڑی عبادات ہوئی لیکن قبولیت کی دعائیں مانگتے رہے اللہ نے قبول کر لیا, بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ اوقات اپنے ان جو عبادات ہیں ان کو قیمتی بنانے کا وقت ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آج کی جو رات ہے نا, اس رات کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, چاند رات, اور آسمانوں میں اس کا نام کیا ہے, لیلہ کسے کہتے ہیں, رات کو. جائزہ کسے کہتے ہیں, بدلہ, عوض. تو یہ رات بدلے والی رات ہے, یہ رات بدلے والی رات ہے. یعنی جو محنتیں ہم سے رمضان میں ہوئی ہیں, اس رات میں اس آدمی کو جس نے محنت کی اس کو کیا ملے گا, بدلہ ملے گا اس کو. اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے کہ الصوم لی, روزہ بندہ کس کے لیے رکھتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے, وانا اجزی بھی, میں خود اس کو بدلہ دوں گا, میں خود اس کو. پورا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد آدمی کو اس دن کیا ملتی ہے, اس رات میں مزدوری ملتی ہے. اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہو اور آدمی پھر تاریخ روڈ کے چکر لگا رہا ہو تو پھر کیا خیال ہے بھائی. جس طریقے سے افطار کے بعد رمضان مکمل ہو جائے گا, ایسے ہی شیطان بھی باہر آ جائے گا, شیطان کو بھی کیا مل جائے گی, رہائی. اور شیطان کا سب سے بڑا زور کیا ہوگا کہ جی تو اللہ سے بہت قریب ہو گیا نا, چل جی پیچھے ہو جا, تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. انسان کو اللہ سے دور کرے گا اور خوب گناہوں کے اندر آدمی کو ملوث رکھے گا. تو بھائی دیکھیں ایک بات سنیں, کسی روایت کے اندر یہ نہیں آیا کہ عید کے دن نیا جوڑا پہننا ہے, اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیں, نئی چپل پہننی ہے. یہ فرمایا گیا ہے لباسوں میں جو سب سے اچھا لباس ہے اس کو عید والے دن پہن لو. کپڑوں میں جو سب سے اچھا لباس ہے اس نئے کا لفظ نہیں آیا. تو اگر کسی نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی, مصروف بہت ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کپڑے بہت سارے ہیں, 8 10 12 15 جوڑے ہیں, اس میں جو سب سے بہترین ہے انسان وہ عید کے لیے رکھ لے. یہ بازاروں کو رخ نہ کرے. یہ خواتین کی طرف سے بڑا زور ہوتا ہے کہ جی چاند رات ہے, چاند رات کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. وہ بات اس لیے اور ہوتی ہے کہ شیطان کھل چکا ہوتا ہے, شیطان مارکیٹوں میں آ چکا ہوتا ہے, اور آدمی سے وہ آپ اندازہ لگائیے گا کبھی اللہ بچائے جب عید کے بعد آدمی دوبارہ اس ماحول میں اس کا واسطہ پڑتا ہے نا, آدمی کا دل عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ جو 30 دن گزرے میری نگاہوں کی حفاظت تھی, میں قرآن پاک کو پڑھنے والا تھا, ایک عجیب سا ایک انسان کے دل کے اندر نور اتر چکا ہوتا ہے, اس کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے. اور جب آدمی دوبارہ اس ماحول کی طرف جاتا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ دل سے کچھ نکل رہا ہے, منہ سے کچھ نہیں کہتا. وہ آدمی بازار میں پھر رہا ہے, وہ آدمی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے دل سے کچھ نکل رہا ہے. وہ کیا نکل رہا ہے, وہ نور نکل رہا ہوتا ہے کہ جی وہ نور آپ کے دل میں آیا لیکن آپ نے اس کو سنبھال کے نہیں رکھا, اب وہ نور واپس نکل کے جا رہا ہے. یہ آدمی محسوس کرتا ہے جب نور کا آنا محسوس ہوتا ہے نا. اس وقت کتنا محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ بڑے قیمتی ایام ہیں, بڑے مبارک ایام ہیں, اللہ نے بڑا فضل فرمایا, ہم روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں. جب نور کا ہونا محسوس ہوتا ہے نا, تو نور کا جب نکل رہا ہوتا ہے اور ظلمت آ رہی ہوتی ہے نا, یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا ان راتوں کے اندر بجائے آدمی بازاروں میں جا کر گھومے پھرے اور ادھر ادھر کی شاپنگ کرے, بعض لوگ اس رات سوتے ہی نہیں ہیں, گھوم رہے پھر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ جو گھڑی بڑی قیمتی گھڑی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عیدین کی رات میں قیام کر کے ان راتوں کو زندہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے, یعنی قیامت کے دن, اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. زندہ دل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل بیٹھا جا رہا ہے, دل مرجھایا جا رہا ہے. خیریت ہے, کیا ہو گیا, پیسے کا مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گھر کا مسئلہ, بس دل بیٹھا جا رہا ہے, دل مرجھا جا رہا ہے, وہ خوشی نہیں ہو رہی. تو قیامت والے دن جب دل مردہ ہو جائیں گے, وہ شخص جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو قیام کرتا تھا, 20 تراویح تو ہو گئی, ہم نے کر لی, اب انفرادی عبادت کا وقت آ گیا. عشاء کی نماز کے بعد یا جیسے ہی گھر میں آدمی گیا تو کچھ نوافل ادا کر لے, کچھ نوافل, اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہوں گے, پورے مہینے کی محنت پر اللہ اجر دے رہے ہوں گے. تو ہمیں اس وقت میں کیا ہونا چاہیے, آدمی عبادات کے ساتھ رہے, ایک روایت کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں,
آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عیدین کی رات میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد. ہم کہتے ہیں دعا تو ہو گئی نا، جتنی تھی وہ رمضان نے کر لی، اب دعا کا وقت تھوڑی ہے، یہ دعا کے مانگنے کا وقت ہے. یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں. ان راتوں کے اندر گھومنا پھرنا اور شیطان کے جو ہے وہ جال میں پھنس جانا، یہ سمجھے کہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. پورے مہینے کی محنت ہو، ایک آدمی نے پورے مہینہ محنت کر کے آدمی نے کچھ مال جمع کیا ہو، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں سے جاتے ہوئے ڈکیت پکڑ لے اور سب کچھ لے جائے، آدمی کیا کہے گا؟ کہتا میں تو بالکل زیرو ہو گیا نا، زیرو ہو گیا. اس آدمی کی عید کیسے گزرے گی؟ وہ آدمی عید والے دن اتنا سوگ میں ہوگا کہ بس کہ پورے مہینے کی محنت تھی، پورا مہینہ میرے مال کو جمع کیا کمایا، ایک جھٹکے میں لے گئے، ایک جھٹکے میں لے گئے. کتنا افسوس میں رہے گا. اور وہ آدمی مال تو چلا گیا پھر آ جاتا ہے، اللہ پاک پھر دے دیتے ہیں. لیکن جس آدمی کا رمضان 2026 کا رمضان ضائع ہو گیا، جس آدمی کا 2026 کا رمضان ضائع ہو گیا، اب پھر دوبارہ 2026 کا رمضان آئے گا؟ پھر تو نہیں آئے گا نا. وہ رمضان جو ہمارا سب سے بڑا ڈاکو جو شیطان وہ آ گیا اور اس نے ضائع کر دیا، تو پھر کیا ہمارا پرسان حال ہوگا. لیکن پھر بھی لوگ آدمی عید بنا رہے تھے خوشی سے. دنیا کا مال چلا گیا جو بعد میں پھر آ جائے گا، اس پہ عید نہیں بن رہی ہوتی. کہتے جی ان کے رات کو ڈکیتی ہو گئی، اللہ بچائے اللہ بچائے. ہاں ان سے سارا مال چھین لیا، پورے مہینے کی سیل چلی گئی اس کی. بھائی آج عید نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں بڑا سوگ ہے جی. اور جس کا پورے رمضان کا اعمال، کتنے قرآن پاک مکمل کیے، کتنی تراویح کے اندر قیام کیا، کتنا رونا دھونا تھا، سب جھٹکا لگا، سب تاریخ کوٹ میں چلا گیا، سب ڈولمن سینٹر میں ضائع ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا. تو پھر اس آدمی کی عید کیا ہوگی؟ تو لہذا اس رات میں گھومنا پھرنا، اس رات کے اندر جو ہے وہ بد نگاہی کے معاملات کا ہونا، موسیقی، اور آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو لہذا اس چیز میں آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ کنٹرول میں رکھے. ایک اور گزارش یہ ہے، یہ عید خوشی کا تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا وہ طرح طرح کے تہوارات بناتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 خوشیاں دی ہیں، اس میں ایک عید الفطر، ایک دوسرا عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی خوشی، تیسری کوئی عید نہیں ہے. عید کتنی ہے؟ یہ 2 عیدیں ہیں. تو جب یہ عید کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. اس کو منانا کیسے ہے؟ جس اللہ نے. بعض اوقات آدمی آپے سے اتنا باہر ہو جاتا ہے کہ بالکل باولا قسم کا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. بعض گھروں میں ڈانس اور ناچ گانے، کیوں؟ خوشی کا دینا. تو خوشی ہے، خوشی اللہ نے دی ہے، بنانی بھی اللہ کی طرح ہے نا. آدمی لمٹ کراس نہ کرے، آدمی لمٹ سے باہر نہ جائے، آدمی لمٹ سے باہر نہ جائے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ شیطان وہ آزاد کم ہوا ہے، حضرت زیادہ آزاد ہو گئے، بالکل کھل جاتے ہیں. کیا تفریحی مقامات کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں کسی نے زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا، اب تالا کھول دیا ہے، اب آزاد ہیں. یہ بالکل لمٹ میں رہیں. خوشی کو اس طریقے سے بنانا ہے جیسے خوشی اللہ تبارک و تعالی نے منانے کا حکم دیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، اگر آدمی خوشی کو میں لمٹ سے کراس ہو جائے گا نا اور اللہ کی حدود اللہ کو پامال کرے گا نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پھر مزید خوشیاں نہیں دیتے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، سنا بھی ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مقدر میں اب شاید کوئی خوشی نہیں رہی، ہمارے گھر کی چوکھٹ پہ اب خوشی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کبھی ان سے پوچھیں کیا ہوا تھا. کوئی پھر وہ اپنی جب کہانی کھولتے ہیں نا، کبھی اللہ نے کوئی خوشی اس کو دی ہوتی ہے، ان کے گھر میں آئی ہوتی ہے، اس خوشی کے اندر وہ سمجھے کہ اللہ کے احکامات کو توڑا گیا ہوتا ہے نا، کہ بس آدمی واقعی کہتا ہے کہ میں نے حد کر دی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب نہیں فرماتے. پھر عید تو آئے گی لیکن اس کو خوشی نہیں ہوگی، اس کو خوشی میسر نہیں ہوگی. تو لہذا عید کو عید کے طریقے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انسان منائے اور سنت کے مطابق منائے گا تو انشاءاللہ عید ہوگی. اور اگر اس نے اپنی مرضی سے بنائی تو پھر یہ آخری عید ہوگی، پھر یہ آخری عید ہوگی. پھر آئندہ کے بعد خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہیں فرمائیں گے. اور ایک ساتھ یہ بات بھی عرض کر دیں، باتیں تو بہت ساری عرض کرنے کی ہیں، آخر میں گزارش یہ کر دیتے ہیں. عید کی نماز کے لیے جب سب ساتھی جاتے ہیں نا، اس کی جو ادب و آداب ہیں، سنتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے بعد میں ذکر کر دیں گے عشاء کے بعد. یہ جو ہر آدمی ماشاءاللہ عید والے دن کرتا شلوار پہن کے عیدگاہ میں جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی پینٹ شرٹ تو نہیں پہنا ہوتا نا کہ 3 پیس سوٹ پہن کے آئے ہیں کہ جی آج عید کا دن ہے. کس لیے جاتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟
لیکن ٹوپی بہت کم لوگ پہنتے ہیں. ٹوپی بہت کم لوگ پہنتے ہیں. ٹوپی سے کیا اختلاف ہے کہ وہ کپڑوں کے ساتھ نہیں ملتی ہے تو الگ سے لے لینا. جے ڈاٹ کا سوٹ تو لے لیا کئی ہزار روپے کا, ہاں جی زیل بری کے کپڑے تو آ گئے, نہیں آئے تو کیا نہیں آئی, وہ ٹوپی نہیں. اب تو ٹوپی بھی برانڈیڈ آنے لگ گئی اور طریقے طرح طرح کی ٹوپی. جس طریقے سے ٹوپی ہے آدمی اس ٹوپی کو پہننے کا اہتمام کرے اور اس ٹوپی کو پہن کر عیدگاہ میں جائے اور ٹوپی پہن کر انسانی آدمی عید کو بنائے. یہ سنت طریقہ ہے. ٹوپی کا اہتمام ہو یا عمامے کا اہتمام ہو تو سونے پہ سہاگا ہے, ورنہ کم سے کم آدمی ٹوپی پہن کر تو عیدگاہ میں جائے. یہ نوجوان ٹوپی کا بالکل اس کا استعمال نہیں کرتے کہ بال خراب ہو جائیں گے, او بھائی عید خراب ہو جائے گی. طریقہ سنت کے مطابق عید بن جائے, پہننا اڑنا عید کا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عید بابرکت رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.